बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। स्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप की बातचीत शुरू हो गई है जो चीज़ें बेहतर करना चाहती है, और उनका एक ही मकसद है कि हम पॉलिटिक्स में इस वक्त टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग जो जेलों में मौजूद हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, बहुत ख़राब सेहत की हालत में हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पर कुछ करना ज़रूरी है, और ख़वातीन का मामला ख़ास तौर पर तवज्जो का तालिब है। तो अगर टेम्परेचर नीचे लाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, और उसमें उनके नज़दीक फार्मूला यह है कि एक कदम हुकूमत को आगे बढ़ना होगा टेम्परेचर बेहतर करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को आगे बढ़ना होगा, और एक कदम पीटीआई को पीछे हटना होगा। अब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स हैं उनमें हुकूमत आगे बढ़े और शो करे कि हम चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, और पीटीआई वाले जो हैं वो जब टेम्परेचर नीचे लाएंगे तो गुफ्तगू में से गुस्सा कम हो, सोशल मीडिया पर जिस गम गुस्से का और तेजी का इजहार किया जाता है वो कम हो। ये अभी तक मकसद नजर आ रहा है। इस मकसद के लिए चार लोग जाकर, सिप्तान खान साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, महमूद मौलवी साहब थे और इमरान इस्माइल साहब थे, इन्होंने मुलाकातें की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या करते हैं वो बाद में, लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो क्या कहते हैं। अब जैसे फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट ही जारी कर दिया वीडियो पे, और उसके अलावा बाकी लोग वो कहते हैं कि आगे जाकर हम नून लीग के मिनिस्टर्स से मिलेंगे और हम फजलुर रहमान से मिलेंगे, और फिर उनका ये भी कहना है कि अभी तक कुछ बातचीत हो चुकी है इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, बुजुर्ग क़यादत के लिए, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद हैं। तो ये अच्छी एज के लोग हैं। इन लोगों को जेलों में इस वक्त रखकर जिस रवैये का सामना है वो बहुत बुरा है, बहुत खौफनाक है। इनकी अपनी सेहत, इनकी जिंदगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती इस सूरत हाल को, लेकिन रखा हुआ है। तो टेम्परेचर नीचे लाना जरूरी है। अब इसमें ये लोग बात करते हैं कि पीटीआई वाले जो एक कदम पीछे हटेंगे, तो खास तौर पर बैरून मुल्क बैठे हुए लोग, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, ये टेम्परेचर नीचे लाएं। पार्टी वाले इनको रजामंद करें कि टेम्परेचर नीचे लाना है। अब मेरी जिन लोगों से बात हुई उनके बारे में ही सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है वो बात बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि ये तो पार्टी छोड़कर भाग गए थे, ये तो गद्दार थे, ये इमरान खान को छोड़कर चले गए थे। ये गद्दार अब भी जो कुछ कर रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन ना करे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी तुन के रखा जाए, रगड़ के रखा जाए। तो पीटीआई का सोशल मीडिया पर बैठा हुआ एक्टिव कारकुन वो कहता है किसी भी सूरत इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो इन पे इल्जाम क्या लगाता है, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, सिप्तान साहब, इन लोगों पे, कि ये लोग देख रहे हैं कि पीटीआई वाले एहतजाज के फेज में फिर जा रहे हैं, तो इस फेज में जाता देखकर ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर आ गए हैं कि चीजें बेहतर करो, हालात बेहतर करो, टेम्परेचर नीचे लाओ। ये कोशिशें सारी की सारी इसलिए की जा रही हैं, ये पीटीआई का सोशल मीडिया पे बैठा हुआ वर्कर कहता है। अब ये फवाद चौधरी साहब और उनका पूरा ग्रुप, इनसे मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से अब बात करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इस सिलसिले में बात हो सकती है कि जो जेल में मौजूद लोग हैं वो इमरान खान से बात करें, इमरान खान को मशवरा देना क्या करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है तो क्या बात करनी है, वर्किंग रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लाने हैं, ये बात इमरान खान से करें वो लोग जो जेल में हैं। यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बातचीत हो, यास्मीन राशिद और इमरान खान की बातचीत हो, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इन लोगों की इमरान खान से बातचीत हो, और इमरान खान को मशवरा ये लोग दें। क्योंकि इस पूरे ग्रुप का जो मिले जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल से वो पीकेएल पहुंचे, तो इनका कहना यह है कि बाहर मौजूद लोग तो सिर्फ हालात खराब करेंगे, टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे, बात बिगाड़ेंगे, क्योंकि बात बिगड़ेगी तो उनका इख्तिदार कायम रहेगा, बात संवरेगी
تو وہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اقتدار سے فارغ ہو جائیں گے. اچھا اقتدار سے فارغ ہو جانا تو کیا کے پی حکومت چلی جائے گی, اور باہر موجود لوگ فواد چودھری وغیرہ پہ باقی لوگوں پہ بڑا شک کر رہے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا ہے, اور محمود مولوی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ عمران اسماعیل صاحب, یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو نون لیگ میں جن سے ہمیں بات کرنی چاہیے. کون ہیں ان کے ذہنوں میں؟ ان کے ذہنوں میں ہیں سردار ایاز صادق صاحب جیسے لوگ, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ, ان کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے لوگ. اب یہ لوگ وہ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ٹیمپریچر نیچے لانے میں نون لیگ کی سائٹ پہ مدد کر سکتے ہیں, حالات بہتر کرنے میں نون لیگ کے کردار کے حوالے سے یہ پارٹی مدد کر سکتی ہے. میں کوئی بہت ہوپ فل نہیں ہوں, لیکن پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس موجودہ اسٹریٹجی میں مجھے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی. میں نے جو سیکنڈ یوٹیوب چینل شروع کیا اس پر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کروں گا, اسٹریٹجی کے حوالے سے اپنی رائے آپ کو دوں گا, اور وہاں ہم چیزیں ایک اسٹوری ہے جو آپ کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, تو آپ کو ذرا زیادہ مزہ اس میں آ سکتا ہے. اور کیونکہ ہم اس کو ڈن اپ کرتے ہیں ود ایونٹس, ود گرافکس اینڈ آل, تو وہ آپ کے لیے ذرا زیادہ بہتر ہوگی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بات چیت ہو چکی ہے. یہ میں نے تینوں چاروں لوگوں سے یا کچھ اور لوگوں سے بھی اگر بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ ہوئی ہوتی تو یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات نہ ہوتی, جو دیگر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ملاقاتیں نہ ہوتی. اگر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہ ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. اب یہی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے تو اس لیے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اب فواد چودھری صاحب نے یہ سوشل میڈیا پہ بھی بتایا اور کہتے ہیں کہ جو سول خفیہ ادارہ ہے, یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کی بات ہو رہی ہے, نون لیگ نے اس کے ذریعے پی کے ایل آئی میں جو ملاقات کی ہے اس کی تصویریں لیک کروائیں. انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے نون لیگ نے کروائیں, کیونکہ نون لیگ کو پرابلم یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے یہ لوگ بات کر لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ذرا سی آگے بڑھ جائے گی تو نون لیگ تو فارغ ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, تو پھر تو گئے. اب یاد رکھیے گا اس موقع پر بعض جو اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے دونوں کے حامی صحافی وہ یا عمران خان کے مخالف صحافی ہیں, وہ کہتے نہیں جی یہ ایسے ہی چلے گا, ایسے ہی چلنے کا فیصلہ, کوئی چینج نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ بار بار ان کی جانب سے بتایا جاتا ہے. کیا ایسا ہی رہے گا اور کوئی چینج نہیں ہونے جا رہا؟ تو یہ جو کال ریکارڈ ہوئی ہے حمزہ کی, مریم کی, یہ کیوں ہوئی ہے؟ چیزیں اتنی بہتر نہیں ہے نا. پھر یہ جو چیزیں چلی ہیں کیوں چلی ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں پھر بعد میں چھوڑی جاتی ہیں, لیک کی جاتی ہیں. یہ جو گزشتہ کچھ دنوں میں اکانومی پہ ہمارے ہاں بڑے بڑے چینلز پہ پروگرامز ہوئے ہیں, کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک پیج والی بات میں کچھ تو چینجز آئے ہیں, یا یہ کہ کچھ روم پیدا کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے روم پیدا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, لیکن کچھ روم پیدا کیا ہے جس سلسلے میں اگر بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ آپ کو اس لیے تھوڑی بہت چیزیں شاید ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. کیا اس سے ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور عمران خان صاحب باہر آ سکیں؟ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو جاننے والے لوگ, ان معاملات کو جاننے والے لوگ, وہ کہتے ہیں نہیں, they do not see a chance کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ تو باہر آتا ہوا ہی نہیں دیکھ رہے. یعنی اگر 14 سال میکسیمم سزا ہے تو 14 سال سے پہلے ممکن نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹجی بدلنی چاہیے, اور یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے سیکنڈ چینل پر, اس میں اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کیوں بدلنی چاہیے اسٹریٹجی. لیکن ایک اسٹریٹجی بدلنی چاہیے ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے. فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کردار ادا کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے, ان سے ٹیمپریچر نیچے لایا جا سکتا ہے. سہیل آفریدی کی ملاقات کروائی جائے, اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا. عمران خان صاحب کی جیل میں حالت کو بہتر کیا جائے, اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا. خبر آئے کہ عمران خان کی بیٹوں سے بات ہو گئی ہے, بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات ہو گئی ہے, بہنوں کو تنگ نہیں کیا جا رہا, اڈیالہ کے بعد چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, اس سے نیچرلی ٹیمپریچر نیچے آئے گا. اور جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عسکری شخصیت کی, سیاسی شخصیت کی تصویریں بنا کر فحش ولگر چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے, وہ ذرا کم کرے گا, وہ پھر اتنا آگے کیوں جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کر سکتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے آستینیں چڑھا لی ہیں, جن لوگوں نے مکے بنائے ہوئے, ان کو کنٹرول کرنے کا کام اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے اگر ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. کیونکہ اڈیالہ میں ملاقات ہونے سے کون روکتا ہے؟
یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہمیں بتاتے ہیں کہ کون روکتا ہے. جو سہیل آفریدی کے ساتھ وہاں پر سڑک پر 2 کلومیٹر ہی دور کھڑے ہو کر کام شروع کر دیا جاتا ہے, وہ کون کرتا ہے؟ یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں سب لوگ کہ کون کرتے ہیں. پھر ان حالات میں 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے, سب کچھ لپیٹا جا رہا ہے. جمہوریت کی اگر کوئی لنگڑی ٹانگ ہے تو وہ لنگڑی ٹانگ بھی اگر توڑ دی جائے گی تو پھر ٹیمپریچر کیسے بہتر ہوگا؟ تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان حالات میں فواد چودھری صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کریں, ملاقاتیں بھی کر لیں, کوششیں بھی کر لیں, لیکن اگر وہ بات کرتے ہوئے سارا الزام باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہاں لگائیں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھڑکیں گے ہی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ چیزیں بہتر کرے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی, ورنہ آگ ہے, آگ اور بھڑکے گی. آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں, عابد شیر علی صاحب نے یہ جو معاملہ ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب والا, اس پر بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا, گال بلیڈر میں سٹونز, ان کو جاتی کہا گیا تھا کہ علاج کروا لیں, انہوں نے انکار کر دیا اور ان سٹونز کی وجہ سے ان کی حالت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے, تو یہ بہتر ہونی چاہیے. اب وہ یہ بات کر رہی ہیں, عابد شیر علی صاحب آ گئے, بی بی جس ہاسپٹل کا تم بتا رہی ہو یاد رکھو کس نے بنایا, نواز شریف نے بنایا ہے, اس میں ڈاکٹر سعید اختر تھے, ثاقب نثار نے ذلیل کیا تھا. یہ باتیں کر کے آپ ایک بچی بتا رہی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے لیڈر کو یاد کرو, نواز شریف کو یاد کرو. آپ کے رشتہ دار ہوں گے شیر علی صاحب, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ کہ میاں نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی بہت باتیں کی ہیں, آج ساری کھل کے آ رہی ہیں. اور یہ تو مجھے جب آپ ایک بیٹی کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ باپ کے بارے میں بات کرتے ہو یہ یاد رکھو کہ اسپتال کس نے بنایا, تو وہ باپ جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہونے دی جا رہی, وہ کراچی میں تھا, اس کا 9 مئی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو سننے کو بھی ملیں گے. اور آپ ایک اور چیز یاد رکھیں, یہ پتہ ہے کیسا بیان ہے عابد شیر علی صاحب, کس طرح کا بیان ہے؟ جس طرح کا بیان دیا تھا نا شہباز شریف صاحب نے جب سانحہ موٹر وے ہوا, سانحہ گجر پورا, تو اس میں ایک خاتون کو عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا اس کے بچوں کے سامنے, اور شہباز شریف صاحب کہنے لگے جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے الحمدللہ وہ روڈ میرے بڑے بھائی نے بنائی ہے. یہ اس طرح کا بیان ہے, اتنا ہی انسینسٹیو, سینسلیس بیان ہے جو آپ دے رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.